الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 ذلك فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ بھائیو، سال کا آخری مہینہ ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ آنے والا مہینہ محرم الحرام کہلاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سال میں یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے رکھے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کو ابھی اب بھائیوں کے سامنے میں پڑھوں گا باذن اللہ تعالی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جس مہینے کو جو فضیلت اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو وہ فضیلت دے، اس سے بڑھ کر اور اس سے آگے گزر کر، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے آگے گزر کر اور خرافات وغیرہ وغیرہ یہ جو ہے یہ شریعت سازی ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے ایسی شرکاء ہے شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، جو ان کے لیے ایسا دین گڑے، ایسا دین بنائے جس کی اجازت اللہ رب العالمین نے نہیں دی ہے۔ فلہذا میرے بھائیو، محرم الحرام کے مہینے میں وہ کچھ جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہے وہ اب بھائیوں کے سامنے 2 ہی باتیں میں رکھ لیتا ہوں، باقی جتنی بھی ہے وہ خرافات ہے، انشاءاللہ تعالی آنے والے ہفتے کو وہ جو روافض کے خرافات ہے اور وہ اہل السنہ والجماعہ جو نام نہاد اہل السنہ ہے ان میں جو ہے نا وہ پھیل گئی ہے، وہ پہلے ہوئے خرافات کا انشاءاللہ تعالی آنے والے ہفتے میں ذکر کروں گا۔ ابھی صرف مختصر سی بات، ایک یہ کہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ افضل الصیام، بہترین روزے رمضان المبارک کے مہینے کے بعد، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد بہترین روزے وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ یہ دوسری فضیلت ہو گئی۔ تیسری فضیلت وہ عاشورے کے روزے کے حوالے سے ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 1 سال کی گناہ اللہ رب العالمین اس ایک روزے پر معاف فرما دیتا ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا جب نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ تو ایسا دن ہے کہ یہود اس دن کا عظمت رکھتے ہیں، ان کے دین میں اس کا عظمت ہے، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کا سبب پوچھ لیا تو انہوں نے کہا کہ ھذا یوم عظیم، یہ بہت بڑا مبارک دن ہے، انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اللہ رب العالمین نے اس دن یعنی 10 محرم الحرام کو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اللہ رب العالمین نے نجات دی تھی، وغرق فرعون وقومہ، اللہ رب العالمین نے اور اس کی قوم قبطیوں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک دیا تھا۔ تو ہم بطور خوشی اور بطور شکر یہ روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قرب ہم زیادہ رکھتے ہیں تم لوگوں سے، تمہیں اتنی قرب نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام سے جتنی کہ ہمیں ہے۔ کیوں؟ الانبیاء اخوہ ودینہم واحد، انبیاء سب بائی بائی ہے، ان کا دین ایک ہے، شریعت ان کا ایک، آگے قوانین میں فرق ہے اور بنیادی طور پر دین سب کا ایک اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ فلہذا موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی میں ہم ان کے ساتھ تم لوگوں سے بڑھ کر شریک ہے، کیونکہ تم لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئی شریعت اور دین کو بدل دیا ہے۔
فلہذا اللہ کے رسول نے فرمایا آنے والے سال اگر میں زندہ رہا تو میں ایک روزہ پہلے رکھوں گا، یہ جو 9واں روزہ ہے وہ میں اس کے ساتھ شامل کر کے، تاکہ یہودیوں سے مخالفت آ جائے۔ یہ میرے بھائیوں 3 باتیں ہو گئی۔ ایک یہ کہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، دوسری بات اس کے سارے روزے رمضان المبارک کے مہینے کے بعد بہت بہتر ہے، اللہ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عاشورے کے روزے کی فضیلت بتا دی ہے، جس طرح میں نے حدیث ذکر کیا، اور آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ تعالی بات کو تفصیلاً ذکر کروں گا۔ اور یہ 3 باتوں کے علاوہ کوئی اس مہینے میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، اور نہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ یہ مہینہ کوئی تعلق رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو شہادت سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو وہ مرتبہ دیا، وہ مقام دیا جو اللہ رب العالمین کو نبوت کے بعد سب سے محبوب مقام ہے، وہ شہادت کا مقام ہے، اللہ رب العالمین نے وہ دیا ہے۔ اور جو کچھ ان کے نام پر کیا جاتا ہے، سبیل حسین وغیرہ وغیرہ، یہ ساری شرکیات ہے، یہ ساری شرکیات ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر وہ سبیلیں لگانا، ان کے تقرب کے لیے شربتیں بانٹنا، میرے بھائیوں پیشاب پینا بہتر ہے۔ پیشاب بات سخت ہے نا، اگر کسی کو سخت پیاس لگی ہو نا اور وہ پیشاب پی لے، حرام ہے، لیکن جس وقت آدمی کو جہنم یعنی پیاس نے لے کے گیا ہے، مرنے دم تک اس کو مرنے تک لے کے گیا ہے، یعنی اس کی جانکنی کا عالم آ گیا ہے، گویا کہ ابھی پیاس سے مرے گا تو پی سکتا ہے، لیکن وہ نہ پیے، وہ حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر ہے۔ اور حسین رضی اللہ عنہ کے والد محترم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا حدیث ہے صحیح مسلم میں، لعن اللہ الیہود لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو، پٹکار ہو اس شخص پر۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یہ کہ جس نے غیر اللہ کے نام کسی چیز کو ذبح کیا تو شام کو ذبیحے اور دن کو سبیلیں بانٹنا، حفظہ کے اور جامع اور لوگ جا پیتے ہیں، یہ میرے بھائیو حسین کے نام پر ہے، ان کے تقرب کے لیے ہے، یہ شرک ہے اور بدترین گناہ ہے۔ تو میرے بھائیو اس مہینے کا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں اور 10 محرم الحرام کو شہادت سے نوازا ہے۔ اور ہم پر کیا فرض ہے؟ ہم پر فرض یہ ہے کہ جو عقیدہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے سیکھے تھے علی رضی اللہ عنہ نے، اور پھر علی رضی اللہ عنہ سے ان کے بیٹوں نے حسنین نے، ہمارا نجات اسی پر موقوف ہے، ہمارا نجات اسی پر موقوف ہے۔ یہ جو کچھ محبت حسین کے نام پر، محبت اہل بیت کے نام پر کرتے ہیں، اللہ کی قسم یہ ابو جہل کے قوم سے بھی بڑھ کر مشرکین ہے۔ کیوں؟ وہ اس طرح کہ یہ لوگ ان کو متصرف فی الامور مانتے ہیں، متصرف فی الکون مانتے ہیں، رب کا مقام دیا ہوا ہے۔ الغرض یہ بات تو انشاءاللہ تعالی آنے والے ہفتے میں تفصیلاً کروں گا۔ ابھی 3 باتیں اب بھائیوں کے سمجھ میں آ گئی۔ کون سی بات ہے؟ پہلی بات، محرم الحرام کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، باقی 3 مہینوں سے بھی اس کی حرمت زیادہ ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ رب العالمین نے اس کا نام ہی رکھا ہے محرم الحرام، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے دوسری فضیلت یہ بتا دی ہے کہ اس کے روزے بہتر ہے رمضان المبارک کے مہینے کے بعد۔ تیسری بات عاشورے کی روزے کی فضیلت ہے۔ چوتھی بات وہ یہ ہے جو ہر مہینے سے متعلق ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ وہ چاند دیکھنے کی دعا ہے۔ کیا ہے میرے بھائیوں؟ کسی نے یاد کی ہے چاند دیکھنے کی دعا؟ نہیں، جو کرنے والا کام ہے وہ ہم نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں سال کے ابتدا پر لوگ بدعی اذکار اور بدعی دعائیں مانگتے ہیں، اور جو اللہ رسول علیہ السلام سے نقل دعا ہے وہ نہیں مانگتے۔ وہ یہ ہے رضی اللہ عنہ سے، اور غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، یہ سنن دارمی کی ہے، ابو داود، سنن ترمذی کتابوں میں ہے،
اللہ کے رسول جب بھی چاند دیکھتے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى الہلال، جب اللہ کے رسول چاند دیکھتے تو کیا دعا مانگتے؟ اللہ اہلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ اس چاند کو ہم پر طلوع فرما امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، والسلام والاسلام، سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ، والتوفیق لما تحب وترضى، اے اللہ اس مہینے میں ہمیں ایسے توفیق سے نوازے جس سے تو راضی ہوتا ہو، ایسے اعمال ہمیں دے جو اعمال ہم کرے اور جس سے تو راضی ہو اور ان اعمال کو تو پسند کرتا ہو بس۔ اور ربی و ربک اللہ، چاند کو خطاب ہے کہ چاند میرا اور تیرا رب اللہ، یعنی مومن کا ہر کلمہ کلمہ توحید ہوتا ہے، مسلم کا ہر کلمہ کلمہ توحید ہوتا ہے، چاند کو بھی کوئی خطاب کرتا ہے تو یہ چاند کو خطاب ہے، ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ تم نے اپنی توحید کو ہر مہینے میں سنانا ہے، کس چیز کو؟ چاند کو، اللہ رب العالمین کی اس بڑی مخلوق کو۔ قیامت کی دن اللہ رب العالمین ہر چیز تیرے لیے گواہ بنا دے گا، چاند کو بھی اللہ رب العالمین تیرے لیے گواہ بنا دے گا کہ اللہ مشرک نہیں تھا، یہ موحد تھا، یہ مسلم تھا، یہ ہر مہینہ مجھے طلوع ہوتے دیکھ کر یہ دعا مانگتا تھا۔ ربی و ربک اللہ، فلہذا میرے بھائیو 4 باتیں ہو گئی، یہ جو چوتھی بات ہے یہ تو ہر مہینے کی ابتدا سے متعلق ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى الہلال، یہ دعا یاد کرنی چاہیے، نہ یہ کہ انگریزی سال کی ابتدا پر اور نہ یہ کہ وہ اسلامی سال کے ابتدا پر لوگ دعائیں مانگتے ہیں، وہ بدعت ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بدعت سارے گناہوں میں شرک کے بعد بڑھ کر جو ہے نا گناہ ہے۔ آخری بات، یہ جو محرم الحرام کے مہینے کے نام ہے نا میرے بھائیو، اگر تمہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر یہ یاد ہے تو تم مسلم ہو، تم پر ضروری ہے کہ محرم الحرام سے لے کر ذی الحجہ تک یہ نام ترتیب کے ساتھ یاد کرو، یہ نام ترتیب کے ساتھ یاد کرو۔ اسلامی مہینوں کے نام، انگریزی مہینوں کے نام کوئی بات نہیں ہے، لیکن اسلامی مہینے کے نام آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس کو پہلے یاد کرو۔ یہ ایک حدیث آپ بھائیوں کے سامنے پڑھ کر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکرہ، ایک ہے ابو بکر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، یہ دوسرا صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حج کے موقع پر فرمایا تھا، الزمان قد استدار کہیئت یوم خلق السماوات والارض، زمانہ گزر کر ہے جس مقام پر اللہ رب العالمین نے 12 مہینے پیدا کیے تھے۔ کیوں؟ کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ جس مہینے کو، حرمت کے مہینے کو اپنے دشمنیوں کے لیے پامال کر دیتے تھے کہ بولے چلو آنے والا مہینہ ہم حرمت کا مہینہ قرار دیں گے، اس مہینے میں ہم اپنی دشمنیوں کو نبھا دیں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سال کے 12 مہینے ہیں، اور السنۃ شہرا منہا 4 حرم 3 متوالیات، 3 مہینے حرمت کے ایک وہ سبے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، وہ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، ورجب مضر الذی بین جمادى و شعبان، ایک رجب کا مہینہ ہے جو جمادی اولا اور شعبان کے درمیان ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر فرمایا ایو شہر ھذا، یہ کون سا میں؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا، قلنا اللہ ورسولہ عالم، ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام انشاءاللہ تعالی اس حدیث کو آنے والے درس میں، آنے والے بیان میں ہم انشاءاللہ تعالی مکمل کر دیں گے، کیونکہ یہ ہمارا وقت مختصر ہوتا ہے اقامت اور آذان کے درمیان۔ انشاءاللہ تعالی اس حدیث کے علاوہ اور احادیث ہے جو محرم الحرام کے مہینے کے ساتھ متعلق ہے، وہ بھی بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عملی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، شرکیات خرافات سے اللہ رب العالمین بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔